درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ سنائے کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب فرما۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شب جمعہ گناہوں سے بچو، کیونکہ اس رات کئی گنا عذاب بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ اس شب میں نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ اس زبان سے نکلی کوئی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ جوانی اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قائد یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ پھر سجدوں میں اس سے بہتر پا لیا جو میں نے کھویا تھا۔ رو کر مانگ لیا کرو اپنے رب سے، اسے کسی کے رونے پر ہنسی نہیں آتی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بہترین عمل وہ ہے اس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ جب عرش والے کی ہاں ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام چالیں بیکار جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دونوں جہان کی ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائے۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ ایک دن اللہ کو آپ کا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ آپ کی ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ اچھائی پھیلانی پڑتی ہے، برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ آج کی آیت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے۔ ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو بیٹھو گے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتارے گا۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رویا جائے تو سامنے والا مذاق نہیں اڑاتا، تماشا نہیں بناتا۔ لوگ اب محبت نہیں محبتیں کرنے لگے ہیں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ بابا جی نے کہا، پتر کسی کو خبر نہ ہونے دینا کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ورنہ وہ بھی واقعہ نہیں رہنے دے گا۔ اللہ کو اپنے بندے سے یہ سننا بہت پسند ہے، غلطی ہوگی اللہ معاف کر دے۔ خدا آپ کی شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے اور آپ رونے کو کندھے ڈھونڈتے ہو۔ معجزے جب کوئی امید نہ ہو زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کے ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ جب دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ جس نے بن مانگے سب عطا کیا، وہ رب مانگنے پر مایوس کیوں کرے گا؟ گھر میں ماں باپ کی آواز آنا بھی ایک نعمت ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ الحمدللہ کی عادت ڈال لیں، کیونکہ اللہ شکر گزاروں کو پسند فرماتا ہے۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھو، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں اب ہر شخص سے اگتا چکا ہوں، صرف کچھ دوست ہیں اور دوست بھی کیا۔ اور میرا یقین تو یہ ہے
کہ وہ رب ایک دن میری ساری دعائیں سن لے گا اور کن فرما دے گا۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ عشق قلندروں کا رقص ہے، یہ لاڈلوں کے بس کی بات نہیں۔ میں جب صورت یوسف سے گزرتا ہوں مجھے لگتا ہے ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو انسان کی پوری عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ زندگی کو ایسا بنا دے یا رب کہ خوشی ملے تو سجدہ کر لو اور غم ملے تو صبر کر لو۔ اگر محبت عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ دنیا کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو صرف تصویر میں ساتھ کھڑے ہوں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوں۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور پھر وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو اور مؤذن ساری عمر کہتا رہا حیا علی الفلاح۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے اس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا، صرف چند سانسیں ہیں وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ جب بھی خود کو اکیلا محسوس کرو قرآن پاک پڑھو، رب تسلی دیتا ہے۔ دکھی نہ ہو بندے، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ قدر کرنا سیکھ لو کیونکہ لوگ بار بار نہیں ملتے اور میرے جیسے تو بالکل نہیں۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔